اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ گھومبوا کے ریاض المدینہ مسجد میں داعی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری دامت برکاتہم عالیہ کی سرپرستی میں منعقدہ محفل عقیدت عزت دار کون ہے کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ آغاز مولانا سید توفیق نوری دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں بسنے والوں کے لیے، ان تمام کو نور و ہدایت دینے کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے وہ تمام ہی بلند شان والے ہیں۔ سب کے مرتبے عروج اور بلندیوں پر ہیں، مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، بے بسوں کے بس کی، عرش پہ جانے والے کی، جب باری آئی سب کی بگڑی بنانے والے کی، یعنی دو عالم کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی، تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔
مدرسے کے ایک طالب علم نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح حاضری دی: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ کر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ کر کے صلی، ڈوب کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ چور نہ تیرا طیبہ گوارا نہیں، چور نہ تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ہے، منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ناظرین، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازل تا ابد جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو وجود میں لانے سے بھی بہت پہلے کر دیا تھا۔ عرش بری پر اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رقم کیا، جنت کے پتے پتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جلوہ گر رہا، فرشتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام جپتے۔ بے خود کے دیتے ہیں، بے خود کے دیتے ہیں، انداز جا بنا دل میں تجھے رکھ لوں، میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود ہے، بے خود جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا نا، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا نا،
بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا بے خود دے پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا بے خود، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خواجہ بے خود کے دیتے ہیں، بے خود کے دیتے ہیں، انداز جاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کے دیتے ہیں، بے خود کے دیتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب، نبھا لو تم نبھا لو تم نبھا لو یا رسول اللہ، نبھا لو تم نبھا
بلا لو یا رسول اللہ میری قسمت بری ہو تو خدا را تم بلی کر دو میری قسمت بری ہو تو میری قسمت بری ہو تو خدا را تم بلی کر دو سوارو میری قسمت کو سوارو یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ نگاہیں مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو نگاہیں مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ انہی کا ساتھ محشر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت تمنا لیے جاتے ہیں آقا شاکر رضوی تمنا لیے جاتے ہیں آقا شاکر رضوی انہیں اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ نبھا لو تم نبھا لو تم نبھا لو یا رسول اللہ ناظرین، اس وقت آپ گرانبوا کی ریاض المدینہ مسجد میں منعقدہ محفل عقیدت کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں مہمان خاص داعیہ کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری دامت برکاتہم عالیہ رہے۔ ناظرین، ذلت و رسوائی سے دور ہر کوئی عزت والی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ البتہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے وہ انسانوں کی فلاح و بہبودی اور عزت و احترام کے لیے آئے ہیں۔ اخلاقیات کا درس ہر مذہب میں موجود ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے غلاموں، یتیموں، غریب لوگوں کو عزت دی۔ عزت دار کون؟ اس عنوان پر مبنی بیان پیش خدمت ہے بزمانی امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر علی نوری دامت برکاتہم عالیہ۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق اللہ العظیم۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزت یہ ایسا پیارا لفظ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عزت نصیب ہو، اور کوئی بھی اپنا انسلٹ پسند نہیں کرتا، اور جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ صرف عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا نے پورا نظام چینج کر دیا، اور اس طریقے سے دنیا کے حالات بن گئے، اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہر چیز کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جن چیزوں کو عزت کا ذریعہ بنایا گیا تھا، ان چیزوں کو عزت کا ذریعہ بنانے کی بجائے فنا ہونے والی بہت ساری چیزوں کو انسان عزت کا ذریعہ بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ سوسائٹی کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے علاقے کے اندر سب سے زیادہ عزت والا انسان کسے تصور کیا جاتا ہے، تو آپ محسوس کریں گے جو بھی فائنینشیل اسٹرانگ ہوگا اسی کو سب سے زیادہ عزت والا، یا ایجوکیشنل جس کا معاملہ اسٹرانگ ہوگا اسی کو دنیا عزت والا تصور کرے گی۔ فائنینشیل اسٹرانگ کی پوزیشن آدمی یہ دیکھنے جاتا ہی نہیں کہ لوگوں کا مال کھا کر یہ مالدار بنا ہے یا محنت کی کمائی سے مالدار بنا ہے، لوگوں کا مال غصب کر کے اس کے پاس گاڑی آئی ہے یا خود کی محنت سے کما کر کے اس نے گھر بنایا ہے۔ اب انسان اس چیز کو دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتا، اب صرف اتنا دیکھتا ہے مال ہے نا، رسپیکٹ کرو، سلام کرو، یہ سوچ بن گئی۔ ایجوکیٹڈ بندے کا رسپیکٹ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایجوکیٹڈ پرسن کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزے رکھتا ہے، نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ وہ تلاوت کرتا ہے، یہ کوئی بھی چیز اس کی زندگی میں نہ بھی ہو، صرف دنیاوی ایجوکیشن اس کے پاس ہے، تو آدمی اس کا بھی رسپیکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی حد تک ایسے بندے کا رسپیکٹ تھوڑا بہت ہونا چاہیے۔ لیکن سوچ بدل گئی۔ قرآن نے جن کو سب سے زیادہ عزت والا بتایا، اس راہ سے انسان عزت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا،
چنانچہ ایک انسان نے جب دیکھا کہ سوسائٹی میں رسپیکٹ اسے مل رہا ہے جس کے پاس قیمتی گاڑیاں موجود ہیں، تو پھر وہ ڈرگز بیچ کر، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، لوگوں کا مال کھا کر کے بھی اس نے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ مال ہوگا تو سب سلام کریں گے، لیکن قرآن ایسی عزت جو دنیا نے تصور کر رکھا ہے اس چیز کو عزت کا ذریعہ نہیں بتاتا، اس لیے کہ اگر مال ہی عزت کا ذریعہ ہے تو ایک غریب کو اللہ کیسے عزت عطا کرے گا؟ اور اللہ کے نزدیک سارے بندے برابر ہیں، تو اس نے پھر عزت کا ایسا ذریعہ بتایا کہ غریب بھی اگر وہ چیز اختیار کر لے تو اسے بھی عزت مل جائے، اور امیر بھی اختیار کر لے تو اسے عزت مل جائے، اور دونوں کے لیے یہ چیز حاصل کرنا آسان بھی ہے، دونوں کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ یہ ہے ہی نہیں۔ مرد اختیار کرے تو اسے عزت، عورت اختیار کرے تو اسے عزت، بچہ اختیار کرے تو اسے عزت، سربراہ مملکت اختیار کرے تو اسے عزت، فٹ پاتھ پر رہنے والا اختیار کرے تو اسے عزت، اور تخت پر بیٹھنے والا اختیار کرے تو اللہ اسے بھی عزت عطا فرما دے گا۔ وہ عزت کا ذریعہ کون سا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے انسانوں کے نزدیک نہیں، اللہ فرماتے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوگا، اللہ اس بندے کو اتنی ہی عزت عطا فرمائے گا۔ اور پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں کہ کسی کے پاس اگر سرمایہ ہے تو اس کی عزت انسان کرتا ہے، جانور نہیں کرتا، لیکن اگر کسی کے پاس اللہ کا ڈر موجود ہے تو زمین بھی عزت کرتی ہے، آسمان بھی عزت کرتا ہے، جانور بھی عزت کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اور یہی اس وقت انسان کے دلوں سے رخصت ہو چکا۔ انسان سب سے ڈرتا ہے، رب سے نہیں ڈرتا۔ آج مجھے بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جس میں ہماری نسلیں گرفتار نہیں؟ وہ کون سی برائیاں ہیں جس میں ہماری قوم گرفتار نہیں؟ اور پھر ہم پوری دنیا میں یہ کہتے ہوئے گھومتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مصیبت ہمارے دروازے ہی پر کیوں آ رہی ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ 2 بچے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ دوسری قوموں پر اتنی مصیبت نہیں جتنی اس وقت مسلمانوں پر ہے، ایسا کیوں؟ تو سوچ تھوڑی سی درست کر لو۔ 2 بچے ہیں، ایک آپ کا بچہ ہے اور ایک کسی اور کا بچہ ہے۔ آپ اگر کسی اور کے بچے کو بھی بات کریں اور اس کو بلائیں یا کوئی حکم دیں اس کو، اور اپنے بچے کو بھی کوئی حکم دیں، تو آپ مجھے بتائیے اگر دوسرے کا بچہ بات نہ مانے تو آپ اس کو شاید سزا نہ دیں کہ وہ آپ کا تو ہے ہی نہیں، لیکن آپ کا بچہ اگر آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ اس کو سزا دیں گے کہ یہ آپ کا بچہ ہے۔ دوسری قوموں نے خدا کو نہیں مانا، ہم نے خدا کو مانا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو آخری نبی مانا ہے۔
اور مان کر کے جب اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے تو قرآن کہتا ہے، واضح لفظوں کے اندر کہتا ہے کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمیں کہا گیا اللہ سے ڈرو، ہمیں کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، ہمیں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن ہم نہ اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ جس کی اطاعت سے بچنے کا حکم دیا گیا اسی کی بات ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو، اور جو بندہ بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ڈیفینیٹ عزت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس کا وعدہ حق ہے، اس کا فرمان حق ہے۔ آپ اپنے محلے ہی کا جائزہ لے لیجئے، ایک غریب نوجوان ہے لیکن گلی سے گزرتا ہے تو اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اور ایک امیر گلی سے گزرتا ہے تو یوں دیکھتا ہوا پھاڑتا ہوا کسی کی بچی کسی کی بیٹی کو گرتا ہوا جاتا ہے۔ آپ اگر پوچھیں گے کہ آپ کے دل میں عزت کس کی ہے تو آپ کا دل جواب دے گا وہ نیچی نگاہ والے کی عزت ہمارے دل میں ہے، وہ بڑا شریف نظر آ رہا ہے۔ تقوی اللہ کی، اللہ عز و جل تقوی والے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا مسلمان الا ماشاء اللہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ ہی دیے۔ کورونا سے ڈر کر کے ماسک لگا لیا، کورونا سے ڈر کر صفوں کے اندر ڈسٹینس بنا لیا، کورونا سے ڈر کر کے ہاتھ دھونا شروع کر دیا، لیکن خدا سے ڈر کر کے گناہ چھوڑنا شروع نہیں کیا۔ اس سے گناہ اس کی نافرمانی چھوڑنا شروع نہیں کیا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ تک، اور غوث اعظم سے لے کر خواجہ اعظم، خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم و مفتی اعظم و محدث اعظم تک آ کر کے آپ دیکھ لیں، سب کی زندگی میں عزت کا ذریعہ اگر آپ کو ملے گا تو اللہ کا ڈر ملے گا۔ تقوی بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ میں سمجھاتا ہوا چلوں، ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں باب اجابت سے کبھی ٹکراتی ہیں کبھی نہیں ٹکراتی، اور ہمیں تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں، مولانا یہ کام ہم نے شروع کیا لیکن پورا ہی نہیں ہوتا، کام کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ڈھونڈتے ہیں کسی اللہ کے ولی کو، کام نہیں بنتا تو کیا کریں؟ محفل میلاد رکھ دو، کام نہیں بنتا تو کیا کریں؟ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے دو، کام نہیں بنتا تو کیا کریں؟ کسی بڑے بزرگ عالم کے پاس جا کر کے دعا کرا لیں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بھی تو آپ کی طرح بظاہر ایک انسان ہی ہیں، لیکن آپ کا دل یہ کیوں کہتا ہے کہ ان کے پاس جائیں گے تو کام بن جائے گا؟ آپ کا دل یہ کیوں کہتا ہے؟ تو اندر سے آپ کا ضمیر جواب دے گا، میں گنہگار ہوں وہ نیک ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام آسان ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا سارا کام آسان کر دے گا۔ تو
تو اللہ والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ان کی بارگاہ کے اندر جاؤ تو ان کے صدقے میں کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بندے، تو اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ اب ایک سوال میں پوچھوں، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کون ہے جو منع کرے گا؟ کسی میں اتنی ہمت تو نہیں کہ یہ کہہ دے میں معاذ اللہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ سب کہیں گے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ نماز قضا کرتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ مووی دیکھتا ہے؟ پتہ چلا ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں بالکل نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جلیل القدر تابعی، لیکن باوجود اس کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ اے ابی ابن کعب ذرا یہ تو بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا، امیر المؤمنین، کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے ارد گرد کانٹے کے درخت لگے ہوئے ہوں؟ کانٹے دار جھاڑی سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ تو عرض کرنے لگے امیر المومنین، کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے جب آپ کا گزر ہو تو آپ کیسے اپنے آپ کو گزارتے ہیں؟ تو کہا میں اپنے دامن کو بچا کر کے گزرتا ہوں تاکہ میرا دامن کانٹے کے درخت سے الجھ نہ جائے۔ فرماتے بس گناہوں سے اپنے دامن کو اسی طرح بچا کے چلنا، اس کا نام ہے تقوی، اسی کا نام ہے تقوی۔ گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں۔ نیکی میں تکلیف ہے لیکن راحت ہی راحت ہے۔ یہ قوم جو نیکی کی دعوت دینے کے لیے آئی اور برائی سے روکنے کے لیے آئی، یہی قوم نیکیاں چھوڑ چکی اور برائیوں کے اندر ڈوب چکی۔ نتیجتاً اس قوم کا جو حال ہے وہ نگاہوں کے سامنے۔ تقوی اتنی عظیم دولت ہے کہ کیسا بھی مسلمان ہو، غریب ہو، کالے رنگ والا ہو، آواز ہکلاتی ہوئی ہو، کوئی مال و اسباب اس کے پاس نہ ہو، لیکن اس کے پاس ایک دولت ہے ایمان کے ساتھ، اور وہ ہے تقوی۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ارب پتی کی جتنی عزت نہیں ہوگی اتنی اس تقوی والے بندے کی عزت ہوگی۔ آپ کو دلیل دوں گا تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اکبر بادشاہ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، پانی مانگتا تو 20 ہاتھ پانی لے کر کے کھڑے ہو جاتے، راستہ چلتا تو اس کے دامن کو لوگ پکڑ کے چلتے، تاج کے اندر ہیرے جڑے ہوئے تھے، ہزاروں خادم، اربوں روپیہ، سونے، جواہرات، سب کچھ اس کے پاس، لیکن بیٹا نہیں تھا اس کے پاس۔ وقت کا بادشاہ جب تمنا اولاد کی ہوتی ہے تو کس کی چوکھٹ پہ جاتا ہے؟
اس اللہ کے بندے کی چوکھٹ پر جس کا کوئی محل ہی نہیں تھا، اس اللہ کے بندے کی چوکھٹ پر جس کے پاس صحیح معنوں میں کمپلیٹ بستر بھی نہیں تھا، اس اللہ کے بندے کی چوکھٹ پر جس کا کل اثاثہ اگر دیکھا جائے تو 2 5 7 چیزوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، اس اللہ کے بندے کے پاس وہ پہنچتا ہے جس کے کپڑے پر بے شمار پیبند لگے ہوئے تھے۔ یا اللہ، وقت کا بادشاہ، بیٹے کی تمنا، اور تیرے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو جواب ملے گا، دولت اس کے پاس ہے، تقوی اس کے پاس ہے، اور جس کے پاس تقوی ہوتا ہے اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرو گے اتنی زیادہ اللہ عزت عطا فرمائے گا، اور صرف یہی عزت نہیں ملے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ زمین کے اوپر ہی عزت نہیں، زمین کے اندر بھی عزت اور قیامت میں بھی عزت ملے گی، سب جگہ عزت ہی عزت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امتحان ہوگا، لیکن کامیاب متقی ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں قیامت میں کیسی عزت ملے گی متقی کو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بندوں کو پیش کیا جائے گا تو اس میں 2 قسم کی کیٹیگری ہوگی، ایک متقین ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے، اور ایک کیٹیگری ہوگی مجرمین کی، جنہوں نے جرم کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، ایک کیٹیگری اس کی۔ دونوں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن جانے کا انداز قرآن کتنا اچھا پیش کر رہا ہے، اور قرآن سمجھا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ قیامت کے دن اللہ سے ڈرنے والے بندے رحمان کی طرف اس طرح جائیں گے کہ اللہ میزبان ہوگا، متقی مہمان۔ متقی بندوں کی میزبانی اللہ کرے گا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کو اس طرح سے رکھے کہ مہمان خوش ہو جائے، اور یہ بات یاد رکھیں، مہمان بعد میں آتا ہے، 40 روز پہلے اس کی روزی تمہارے گھر پر پہنچ جایا کرتی ہے۔ ہر اچھا میزبان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرا مہمان ناراض نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو ہر قسم کی راحت ہو، یہ خوش ہو کر کے یہاں سے جائے۔ جب ایک عام آدمی کسی کو مہمان بناتا ہے تو اس کو خوش کر دیتا ہے، تو جب میرا مولا مہمان بنائے گا تو کیسا خوش کرے گا؟ تو اللہ میزبان ہوگا متقین بندوں کا، اور متقین بندے اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اور پھر مہمان کو کیسا نوازے گا اللہ؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آج تمہاری باری ہے، دنیا میں نے جو چاہا وہ تم نے کیا، آج تم جو چاہو گے وہ میں جو چاہو تمہیں دیا جائے گا۔ کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس تم دل میں تمنا کرو، میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں۔ یہ متقین کی پوزیشن ہے۔ اس کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں، پولیس ہوتی ہے نا،
پولیس کی دو ٹائپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک پروٹوکول سیکیورٹی. جب کوئی منسٹر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ پولیس منسٹر کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہے. رائٹ میں گاڑی، لیفٹ میں گاڑی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی بندے کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے. خادم کی حیثیت سے پولیس لگی رہتی ہے کہ ہمارے منسٹر کو کوئی تکلیف نہ ہو. بولیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جواب دیں تو میں سمجھوں میری بات سمجھیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی چور کو پکڑ کے پولیس لے جاتی ہے، پولیس وہی ہوتی ہے. لیکن فرق دونوں کے اندر ہوتا ہے. منسٹر کے لیے پولیس کا رویہ الگ اور چور کے لیے رویہ الگ. قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا. متقین کے لیے فرشتوں کا رویہ الگ اور مجرمین کے لیے فرشتوں کا رویہ الگ. متقین کو فرشتے پروٹوکول دیں گے، ان کا خیال کریں گے، ان کی خدمت کریں گے اور اللہ کی طرف ان کو مہمان بنا کر کے لے کر کے جائیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے فرشتے لے لیں. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ متقین کو صرف زمین کے اوپر عزت نہیں ملتی، اللہ قیامت میں بھی متقین کو عزت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ قرآن ہم پر کیوں نہیں کھل رہا؟ ارے کھلنا تو بہت دور کی بات، قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں. قرآن کھولیں تو وہ ہم پر کھلے. تو قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا یہ کتاب کن کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور متقین کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ متقین ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے تقوی کو اختیار کرو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے غوث اعظم کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. تقوی تھا، اللہ کا ڈر تھا دل کے اندر. تو اگر عزت چاہیے اور غریب ہیں ہم، اگر عزت چاہیے ان پڑھ ہیں ہم، اگر عزت چاہیے اور ہم لک وائز بھی اتنے اچھے نہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، مولا عزت عطا فرمائے گا. مولا نے وعدہ کر دیا ہے تو مولا ضرور عزت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال کمانا ہے وہاں بھی بندہ تھوڑی سی ڈنڈی مار دیتا ہے. سوچتا ہے کہ میں تھوڑا سا الٹ پھیر کروں گا تو کام زیادہ بن جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے تجھے بے حساب مال چاہیے، تجھے ایسی جگہ سے مال چاہیے جہاں تیری سوچ بھی نہیں پہنچتی، تجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا نا، تجھے لگتا ہے کہ کیا ہوگا، کہاں سے میں کماؤں گا. تجھے ایک نسخہ دیا جا رہا ہے، اس نسخے پر تو عمل کر، جہاں تیری سوچ نہیں پہنچے گی وہاں سے ہم روزی دیں گے، اور تھوڑی نہیں دیں گے، بے حساب دیں گے. مولا وہ چیز کیا ہے؟ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا، اور اتنی دیتا ہے کہ جو بے حساب ہوا کرتا ہے۔ بھئی اب آپ دیکھیں نا اللہ والے کیا کرتے تھے، مٹی کو ہاتھ میں لیتے تھے، سونا ہو جاتا تھا، سونا ہو جاتا تھا۔ کیا چیز تھی؟ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے پڑھنے سے مٹی مٹی ہی رہتی ہے، اور وہ پڑھیں تو مٹی سونا بن جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر، ان کے دل میں اللہ کا خوف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہو اور کاروبار نہ کرو، کاروبار کے لیے نہ نکلو، نہیں، کاروبار کے لیے نکلو، اللہ نے نکلنے کا حکم دیا ہے، لیکن جو کچھ کرو بس اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے کام کرو، انشاءاللہ سارے کام میں اللہ آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا، کام بنا بھی دے گا، اور اللہ عز و جل ساتھ ہی ساتھ عزت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک آیت عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا نہیں ہوں، مولانا نے تو کہہ دیا، میری تو عادت ہی زندگی سفر ہی کی رہتی ہے، صبح کہاں شام کہاں، بس البتہ کبھی کبھی موسم کا تھوڑا سا کچھ اثر ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اس کریم کا کرم ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ وہ اپنا ذکر کروا رہا ہے، کل کہاں آج کہاں صبح کہاں شام کہاں، اس کریم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جب چاہتا ہے ذکر کرواتا ہے، جیسا چاہتا ہے کروا لیتا ہے۔ ایک آیت اور آپ سنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ متقی کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی فائنانس منسٹر کا معاملہ ہو اور وہ یہ کہے کیا تم فکر نہیں کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں، لائن سے لون پہ لون اور پیسوں پہ پیسے آدمی لیتا جائے گا، کہ فائنانس منسٹر تو اپنا دوست ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کے پاس ہے کتنا، بینک میں جو پڑا ہوگا لوگوں کا پیسہ وہ دے گا، یا اس کے پاس جو ہوگا وہ دے گا، لیکن آپ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں، فائنانس منسٹر اپنے ساتھ۔ یہاں مولا فرماتا ہے اس کڑکے کو بھی ہم ہی دینے والے ہیں، ہمارے دیے سے ہی اس کے پاس مال ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں، لیکن تم کیسے بے وقوف ہو، اس کا ساتھ تو ڈھونڈتے ہو، میرا ساتھ نہیں ڈھونڈتے۔ تو اللہ فرماتا ہے آؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے، میری رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے، تم خالی مجھ سے ڈرو، میں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہم جو ہے جس کے پاس سب چیزوں کا خزانہ ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بجائے جو کڑ کے لوگ ہیں، جو ختم ہو جانے والے ہیں، جن کا خزانہ ختم ہو جانے والا ہے، اس سے تعلق قائم کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اللہ والے ہوشیار تھے، غوث پاک عقل مند تھے، خواجہ صاحب عقل مند تھے، انہوں نے زندگی بھر اللہ سے ہی اپنے تعلق کو بنائے رکھا،
नतीजतन जमीन को हुक्म दे देते तो जमीन बात मानती थी, और दरिया को हुक्म दे देते थे तो दरिया भी बात मानता था, अना सागर को हुक्म दे देते तो अना सागर भी बात मानता था। वजह सबसे बड़ी ये थी, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अब याद आ गया है एक वाकया, तो अर्ज कर दूं, शायद के ज़हन में थोड़ी सी और बात अच्छी तरह से बैठ जाए। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बल्ख के बादशाह थे। एक दिन अपने महल में आराम कर रहे थे और छत पर किसी के चलने की आवाज आई, तो हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमा ने फरमाया, कौन है जो इस वक्त बादशाह की छत पे चल रहा है? छत पर चलने वाले ने जवाब दिया, मेरा ऊंट गुम हो गया है, मैं उसकी तलाश में निकला हूं। तो हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमा ने फरमाया, खोया हुआ ऊंट बादशाह के महल की छत पर थोड़ी मिला करता है। जवाब आया, इब्राहीम खुदा को भी तलाश करना है तो नर्म कदमों पर नहीं मिला करता। दिल में एकदम अजीब कैफियत कर गया। सुबह हुई, सारी बादशाहत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के निकल गए जंगल की तरफ, एकदम जंगल की तरफ चले गए। कुछ दिनों के बाद जो हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमा का जो वजीर था, उसने देखा कि हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम सुई से अपनी गुदड़ी सिल रहे हैं दरिया के किनारे बैठकर। तो उसे हैरत हुई, उसने सोचा कि क्या इब्राहीम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमा ने अपनी जिंदगी बना ली है? पहले तो कोई काम हाथ से करना नहीं पड़ता था, बादशाह छोड़कर अब गुदड़ी बेचारे खुद ही सिल रहे हैं। वजीर करीब हुआ और कहने लगा, हुजूर क्या आपने अपनी हालत बना ली है? वो बादशाह कितनी अच्छी थी कि कोई काम हाथ से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, आज आपको अपनी गुदड़ी अपने हाथों से सिलनी पड़ रही है। आपने वो सुई दरिया में डाल दी। वजीर हैरान, फिर आपने मछलियों को हुक्म दिया, समंदर की दरिया की मछलियों, मेरी सुई लेकर के बाहर आ जाओ। तो सारी दरिया की मछलियां मुंह में सुई लेकर के बाहर आ गईं। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमा ने वजीर से फरमाया, वो बादशाहत अच्छी है या ये बादशाहत अच्छी है? और फिर फरमाया, सुनो, उस वक्त मेरी बादशाहत इंसानों पर चला करती थी, लेकिन जब से उसका हो गया हूं सब पर मेरी बादशाहत चल रही है। फिर मछलियों को हुक्म दिया कि मेरी सुई लेकर के नमूदार हो जाओ। तो एक मछली उनकी सुई लेकर के नमूदार हुई। अर्ज करने का मंशा ये है, आप रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, अल्लाह से डरो, जाहिर में भी बातिन में भी। सबसे पहले मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे डरने की तौफीक अता फरमाए, और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबको भी अल्लाह से डरने की तौफीक अता फरमाए, तकवा की दौलत अता फरमाए। और तकवा ऐसी अजीम दौलत है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मुत्तकीन के सारे काम को आसान बना देता है, इजी बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और अहादीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और परवरदिगार जल्ल जलालहू रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। गौबा की रियाजुल मदीना मस्जिद में मुनक़िदा महफ़िल अक़ीदत नाम से मंसूब ये प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनवर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शफ़ई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آنکھ ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھنے آرزاں مجھ سے خدمت کے خود سیکھنے آرزاں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله 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 سيد الكونين وثقلين محمد 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم.